اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تھمبنیل سے جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا، امام خمینی کی ایک مایہ ناز کتاب آداب نماز کی آڈیو بک۔ یہ کتاب ہمیں نماز کی ظاہری شکل سے نکال کر اس کی اصلی روح اور باطنی حقیقت سے روشناس کرواتی ہے۔ آئیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں۔ اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ کی جائیں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے آداب نماز میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 6 ہم بیان کریں گے اور اس میں ہے فصل نمبر 2 اباحت مکان کے بعض آداب۔ سالک اللہ جب مکان کے مراتب کو مقامات اور نشاءات وجودیہ کی مناسبت سے سمجھ چکا تو ان کی اباحت کے آداب بجا لانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ اس کی نماز شیطان کے غاصبانہ تصرفات سے محفوظ رہے۔ اس کے لیے پہلے عبادت و بندگی کے آداب سوری بجا لائے اور عالم زر اور یوم میثاق میں خدا سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرے۔ ابلیس کے دست تصرف کو اپنے ملک طبیعت سے دور کرے تاکہ صاحب خانہ سے علاقہ اور محبت پیدا کر سکے۔ عالم طبیعت میں بندے کے تصرفات غاصبانہ نہ رہ جائیں۔ بعض اہل ذوق کا کہنا ہے کہ آیہ شریفہ سورہ مائدہ آیت نمبر 1، اے ایمان والوں جو عہد و پیمان تم نے کیے ہیں انہیں پورا کرو، چوپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ اس کے معنی باطن کے اعتبار سے یہ ہیں کہ چوپایوں کا حلال ہونا عہد ولایت پورا کرنے پر موقوف ہے، اور احادیث شریفہ میں وارد ہوا ہے کہ ساری زمین امام کی ہے اور ان کے دوستوں کے علاوہ سب اس پر غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور اہل معرفت ولی امر کو وجود کے تمام ممالک اور غیب و شہود کے تمام مدارج کا مالک سمجھتے ہیں، اور بے اذن امام علیہ السلام اس پر کسی کے تصرف کو جائز نہیں سمجھتے۔ مؤلف کہتا ہے کہ ابلیس ملعون اللہ کا دشمن ہے، اور اس کا تصرف اور اس کے علاوہ کسی کا بھی ابلیسی تصرف عالم طبیعت پر غاصبانہ اور ظالمانہ ہے، تو اگر سالک اللہ خود کو اس ملعون کے تصرفات سے باہر نکال لے تو اس کے تصرفات رحمانی ہو جائیں گے۔ مکان، لباس، غذا، نکاح مباح اور پاک ہو جائے گا۔ جس حد تک بھی تصرف ابلیس ہوگا اس قدر خلیت سے باہر ہوگا اور شرک شیطان کی اس میں دست اندازی شامل ہوگی۔ اب اگر انسان کے ظاہری اعضاء شیطانی تصرف میں ہوئے تو یہ اعضاء ابلیسی اعضاء ہوں گے، اور مملکت حق کے غاصب اسی طرح مسجد بدن میں ملکوتی قوتوں کا رہنا اس وقت مباح اور عادلانہ ہے کہ جب یہ قوتیں رحمانی لشکر میں ہوں، ورنہ ابلیسی لشکر کو بدن انسانی کی مملکت میں جو حق تعالی کی ملکیت ہے تصرف کا حق نہیں ہو سکتا، لیکن جب شیطان کے دست تصرف کو مملکت قلب سے کہ جو حق تعالی کے خاص منزل گاہ ہے روک دے گا اور اپنے قلب کو تجلیات حق کے لیے خاص کر دے گا، غیر حق کو کہ جو ابلیس کا راستہ ہے دل میں راہ نہ دے گا، تو اس کے لیے ظاہر اور باطنی مسجدیں، ملکی اور ملکوتی مکان سب مباح ہو جائیں گے، اور اس کی نماز اہل معرفت کی نماز ہو جائے گی۔ اس موازنے سے طہارت مسجد بھی معلوم ہو گئی۔ مقصد چہارم ہے وقت کے قلبی آداب، اور اس میں آگے سے 2 فصلیں بیان ہیں۔ فصل اول ہے اصحاب معرفت اور اوقات عبادت۔ معلوم رہے کہ اہل معرفت اور اصحاب مراقبہ مقام مقدس ربوبیت کی معرفت کی بقدر اور مناجات باری تعالیٰ کے شوق کی مناسبت سے اوقات نماز کی جو مناجات کا میقات اور حق سے ملاقات کی وعدہ گاہ ہے مراعات اور محافظت کرتے آئے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو جمال جمیل میں مجذوب اور حسن ازل کے چاہنے والے ہیں، جام محبت سے سرمست اور پیمانہ الست سے بے خود ہیں، دونوں جہانوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اور اقالیم وجود سے صرف نظر کر کے جمال الہی کی عزت قدس سے لو لگائے ہوئے ہیں، وہ ہر لمحہ محضر قدس میں ہیں اور ذکر، فکر، مشاہدہ، مراقبت سے دور نہیں رہتے۔ وہ لوگ کہ جو اصحاب معارف اور ارباب فضائل ہیں اور شریف النس، کریم الطبع ہیں، مناجات حق کے مقابلے میں کسی چیز کو اختیار نہیں کرتے، خلوت و مناجات حق سے خود حق کے طالب ہیں، سارے عز و شرف اور فضیلت و معرفت کو ذکر الہی اور مناجات حق میں پوشیدہ جانتے ہیں۔
یہ حضرات اگر عالم کی طرف دیکھتے ہیں اور کونین پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی نظر عارفانہ نظر ہوتی ہے۔ عالم میں حق کی جستجو اور طلب کرتے ہیں، وہ تمام موجودات کو جلوہ حق اور تجلی جمال جمیل سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ جان اور دل سے اوقات نماز کی پابندی کرتے ہیں اور حق سے مناجات کے وقت کا انتظار کیا کرتے ہیں، خود کو میقات حق میں حاضر ہونے کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ ان کا دل حاضر ہے اور محضر ہی سے حاضر کو طلب کرتے ہیں، حاضر کے لیے محضر کا احترام کرتے ہیں۔ عبودیت ان کے نزدیک کامل مطلق سے معاشرت اور مراودت کا نام ہے۔ عبادت کی طرف ان کا اشتیاق اسی وجہ سے ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو غیب اور عالم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کرامات حق تعالیٰ کی شیفتہ ہیں، وہ جنت کے ابدی نعمتوں اور دائمی لذتوں اور مسرتوں میں دنیا کی محدود لذتوں اور اس کی ناقص اور وقتی مسرتوں کا شائبہ نہیں پیدا ہونے دیتے۔ نیز عبادات کے وقت کے جو نعمات آخرت کا بیج ہے اپنے دلوں کو حاضر رکھتے ہیں، ذوق و شوق کے ساتھ حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اوقات نماز کا جو نتائج کے حصول اور ذخائر آخرت جمع کرنے کا وقت ہے انتظار کرتے رہتے ہیں، اور نعمات جاودانی کے مقابلے میں کسی اور چیز کو اختیار نہیں کرتے۔ یہ حضرات بھی چونکہ ان کا قلب عالم غیب سے باخبر ہے اور آخرت کی نعمات جاودانی اور لذات دائمی پر دل سے ایمان رکھتے ہیں، اس لیے وقت کو غنیمت سمجھتے ہیں اور تضییع اوقات نہیں کرتے۔ اولئک اصحاب الجنہ وارباب النعمہ ہم فیہا خالدون۔ یہ سب گروہ کے جن کا ذکر کیا گیا ہے، بعض دوسرے گروہ کے جن کا ذکر نہیں کیا گیا، ان کے لیے ان کے مراتب اور معارف کے اعتبار سے عبادتیں خود لذتیں ہیں۔ تکلیفات شرعیہ سے وہ کسی حد بھی کلفت نہیں محسوس کرتے، لیکن ہم بیچارے آرزوؤں تمناؤں میں گرفتار، نفسانی خواہشات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے، عالم طبیعت کے گہرے تاریک سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی لیے عبادات الہیہ کو مصیبت اور کلفت اور قاضی الحاجات سے مناجات کو بار سر اور زحمت سمجھتے ہیں، کیونکہ نہ ہماری روح کے دماغ میں بوئے عشق و محبت پہنچی ہے، اور نہ ہمارے کام اور دہان قلب نے عرفان اور فضیلت کا ذائقہ چکھا ہے۔ دنیا کے سوا جو جانوروں کی چراگاہ ہے کسی چیز سے دلچسپی نہیں رکھتے، اور دار طبیعت کے سوا جو ظالموں کی میر لگاہ ہے کسی شے سے علاقہ نہیں رکھتے۔ ہمارے قلب کی چشم بصیرت جمال جمیل کو دیکھنے سے عاجز ہے، اور روح ذوق عرفان کا ذائقہ چکھنے سے محروم۔ ہاں، حلقہ اہل معرفت کے میر محفل اور اصحاب محبت و حقیقت کے سید و سردار کا کہنا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے پاس شب بسر کرتا ہوں، وہی مجھے سیر کرتا ہے، اور خدایا یہ کیسی شب بسری تھی کہ جو خلوت انس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے ساتھ حاصل تھی، وہ کون سی آب و غذا تھی کہ جو تو نے اپنے ہاتھ سے اس ذات عظیم کو عطا کر کے ہر شے سے بے نیاز کر دیا۔ اسی ذات مقدس کو سزاوار ہے کہ وہ فرمائیں کہ میرے لیے خدا کے ساتھ ایک وقت ہے کہ جس تک نہ کوئی ملک مقرب پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی نبی مرسل۔ کیا یہ وقت عالم دنیا اور آخرت کے اوقات میں سے ہے یا خلوت گاہ قاب قوسین و ترہ الاکنون معراج سے ہے؟ 40 روز موسیٰ کلیم اللہ نے صوم موسوی رکھا، تب میقات حق میں پہنچے، اور تب خدا نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 142 کہ پس ان یعنی موسیٰ کی وعدہ گاہ کا زمانہ 40 روز کا پورا ہوا، اس کے باوجود میقات محمدی تک نہ پہنچ سکے اور وقت احمدی سے تناسب پیدا نہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو میعاد گاہ میں فخلق تعلق کا حکم ہوا تھا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کا حکم ہوا اور ان کے لیے محبت اہل کو نالین سے تعبیر کیا گیا، مگر رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت علی کا حکم دیا گیا۔ میرے قلب میں اس سر الہی کی ایک ایسی چنگاری روشن ہے کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، آپ خود ہی اس اجمال سے تفصیل کو پڑھ لیجئے۔ فصل نمبر 2 ہے وقت کی پابندی۔ اے عزیز، جس قدر ممکن ہو آپ کے مقدور میں ہوں، آپ بھی مناجات کے اس وقت کو غنیمت جانیے اور اس کے قلبی آداب بجا لائیے، اور اپنے دل کو سمجھائیں کہ آخرت کی ابدی زندگی کا سرمایہ
نفسانی فضائل کا سرچشمہ اور لامحدود کرامتوں کا راس المال حق تعالیٰ کے ساتھ معانست اور محبت اور اس سے مناجات ہے، خصوصاً نماز کہ جو جلال و جمال حق کے ہاتھوں سے بنا ہوا ایک روح تمام عبادات میں سب سے زیادہ جامع اور کامل ہے۔ لہٰذا امکان بھر اوقات نماز کی محافظت کیجیے اور اوقات فضیلت میں اس کی ادائیگی کی عادت ڈالیے، کیونکہ اس میں ایسی نورانیت ہے کہ جو دوسرے اوقات میں نہیں ہے۔ اپنے قلبی اشتغالات کو ایسے اوقات میں کم کر دیا کیجیے، بلکہ ختم ہی کر دیا کیجیے۔ یہ بات تب پیدا ہوگی جب آپ اپنے اوقات کو منظم اور معین رکھیں گے اور نماز کے لیے جو آپ کی حیات ابدی کی ذمہ دار ہے ایک ایسا خاص وقت معین کریں گے کہ جس میں نماز کے سوا کوئی دوسرا کام نہ ہو، قلب کو کسی اور چیز سے تعلق نہ ہو اور نماز کو دوسرے امور میں خارج نہ سمجھیں، بلکہ قلب حاضر اور پرسکون رہے۔ اب ہم احوال معصومین علیہم السلام کے بارے میں احادیث کا بقدر ضرورت ذکر کرتے ہیں تاکہ ان عظیم شخصیتوں کے حالات پر غور کرنے کا موقع ملے، بلکہ ایک وارننگ ملے، اور شاید کہ قلب کو اس موقف کی عظمت و اہمیت اور اس مقام کے خطرات کا احساس ہو سکے اور خواب غفلت سے ہوش میں آئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم ان سے باتیں کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے نہ وہ ہم کو پہچانتے ہیں اور نہ ہم ان کو، اس اشتغال کی وجہ سے کہ جو خدا سے پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب وقت نماز آتا تھا تو آپ علیہ السلام مضطرب ہو جاتے، آپ کے بدن میں لرزہ پیدا ہو جاتا۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا کہ جو خدا تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں پر پیش کی اور انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے خائف ہو گئے۔ سید ابن طاؤس نے کتاب فلاح السائل میں نقل کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب وضو کرتے تھے آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کے جوڑ بند کانپنے لگتے تھے۔ اس کا سبب آپ علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا کہ اس شخص کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے، جوڑ جوڑ کانپنے لگیں کہ جو صاحب عرش کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی منقول ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب وضو کا وقت ہوتا تھا آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ عرض کیا گیا یہ کیسی حالت ہے کہ جو وضو کے وقت آپ پر طاری ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ ہم بھی اگر تھوڑا غور کریں، اپنے قلب محبوب اور مہجور کو سمجھائیں کہ اوقات نماز حضرت ذوالجلال کی بارگاہ قدس میں حاضری کے اوقات ہیں کہ جو ملک الملک عظیم مطلق حق تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے مخصوص کیے ہیں۔ بندہ کمزور و ضعیف کو اپنی مناجات کے لیے بلایا ہے، اپنے خانہ عزت و کرامت میں حاضری کی اجازت دی ہے تاکہ ابدی سعادتوں اور دائمی مسرتوں کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کریں۔ ہم نماز کا وقت داخل ہونے سے اپنی معرفت کے موافق بہجت و سرور کا احساس ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر قلب کو اس مقام کی عظمت اور اس کے خطر و خوف کا شعور ہو جائے تو جتنا عظمت کو سمجھ لیں گے اسی قدر خوف خدا اور خشیت الہی حاصل ہوگی۔ اور چونکہ اولیاء اللہ کے قلوب مختلف اور ان کے حالات متفاوت ہیں، اس لیے تجلیات لطفیہ اور قہریہ عظمت و رحمت کے استشعار کے مطابق کبھی ان کو شوق ملاقات اور استشعار رحمت و جمال بہجت و مسرت سے دوچار کرتا ہے اور وہ ارہنا یا بلال کہتے ہیں، اور کبھی تجلیات عظمت و قہر و سلطنت ان کو خود سے بے خود بنا دیتا ہے اور وہ کانپ جاتے ہیں۔ الغرض اے ناتواں اوقات کے آداب قلبی یہ ہے کہ خود کو مالک دنیا و آخرت کے حضور میں جانے اور حق تعالیٰ سے خطاب اور کلام کے لیے تیار کرو۔ اس کے لیے اپنی ناتوانی اور بیچارگی اور ذلت و بے نوائی پر ایک نظر ڈالو، ایک نظر اس ذات مقدس حق تعالیٰ کی عظمت و بزرگی، جلال و کبریائی پر کرو کہ جس کی بارگاہ میں انبیاء مرسلین اور ملائکہ مقربین خود سے بے خود ہو جاتے ہیں، اپنی عاجزی اور ذلت و مسکنت کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب یہ نظر کر لوگے، اپنے دل کو سمجھا لوگے تو دل میں خوف کا احساس پیدا ہوگا،
خود کو اور اپنی عبادتوں کو ناچیز سمجھے گا، اور ایک نظر اس ذات مقدس کی رحمت اور کمال مہربانی کی وسعت اور رحمانیت کی ہمہ گیری پر بھی نظر ڈالو کہ اس نے اپنے ایک حقیر ناچیز بندے کو تمام آلودگیوں کمزوریوں کے باوجود اپنی پاک و پاکیزہ بارگاہ میں آنے کی اجازت دی، اسے ملائکہ کو بھیج کر کتابیں نازل کر کے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی بعثت سے معزز فرما کر اپنی مجلس انس میں آنے کی دعوت دی، حالانکہ خود بیچارے ممکن ہے کہ وہاں جانے کی کوئی استعداد نہیں ہے۔ اس دعوت و حضور سے خود اس کو معاذ اللہ یا اس کے ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کے لیے کوئی فائدہ متصور نہیں ہوتا، البتہ قلب کو اس توجہ سے ایک انس حاصل ہوتا ہے اور اسے رجا اور امید کی ایک غیبی روشنی ملتی ہے، لہٰذا خود کو خوف و رجا رغبت کے قدموں سے حاضری کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ حاضری کی مقدار اور معیار دونوں کو فراہم کرنا چاہیے، جن میں سب سے عمدہ یہ ہے کہ شرمسار دل، خوفزدہ قلب، انکسار، ذلت، ضعف، بیچارگی کا احساس لیے ہوئے وارد محضر ہو، خود کو کسی طرح سے بھی لائق محضر اور لائق عبودیت نہ سمجھے، اور عبادت و عبودیت کے لیے حضرت احادیث کے لطف عام اور فضل تام کو اذن دخول سمجھے، کیونکہ اگر اپنی ذات کو اپنا نصب العین بنائے اور ذات حق کے لیے دل و جان سے تواضع کا مظاہرہ کرے اور اپنے کو اور اپنی عبادت کو ناچیز اور بے قیمت سمجھے تو حق تعالیٰ کا لطف شامل حال ہوگا اور وہ تمہیں رفعت و بلندی عطا فرمائے گا اور خلعت کرامت سے سرفراز فرمائے گا۔ اس کے بعد مقصد پنجم ہے استقبال کے بعض آداب، اور اس میں بھی آگے سے فصل اول ہے استقبال کے مجموعی آداب۔ معلوم رہے کہ استقبال ظاہری طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مقدمی یعنی تشنت و انتشار پیدا کرنے والی تمام جہتوں سے ظاہری رخ ہٹا لینا، اور دوسرا نفسی یعنی چہرہ کعبے کے سامنے رکھنا کہ جو ام القریٰ اور فرش زمین کا مرکز ہے۔ اس صورت کا ایک باطن اور باطن کا ایک سر بلکہ اسرار ہیں، اور صاحبان اسرار غیبیہ باطن روح کو غیب و شہادت کی کثرتوں کو تشتت و انتشار پیدا کرنے والی جہتوں سے منصرف کرتے ہیں، اور سر روح کے رخ کو احدی التعلق یعنی ایک ہی سے تعلق کرتے ہیں، اور تمام کثرتوں کو سر احادیت جمع میں فانی کر دیتے ہیں۔ یہ سر روحی کہ جو قلب میں اتر جاتا ہے تو حق تعالیٰ اس میں اعظم میں فانی اور مزمحل ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر قلب کا رخ اس میں اعظم کے حضور میں ہوتا ہے، اور باطن سے جب ظاہر ملک میں ظہور کرتا ہے تو غیر حق کو فانی کر دینے کا نقشہ عالم ملک کے شرق و غرب سے روگردانی ہے، اور جمع کے حضور کی طرف توجہ کا نقشہ بساط عرض کے مرکز کہ جو زمین میں ید اللہ ہے اس کی طرف توجہ ہے۔ لیکن سالک اللہ کے لیے جو ظاہر سے باطن کی طرف سیر کر رہا ہے اور علن سے سر کی طرف ترقی کر رہا ہے، ضروری ہے کہ برکات عرضی کی طرف اس سوری توجہ کو اور متفرق جہاد کے ترک کو حالات قلبیہ کا وسیلہ قرار دے، اور بے معنی صورت ہی پر قناعت کر کے نہ رہ جائے، بلکہ دل کو کہ جو حضرت حق کی توجہ کا مرکز ہے متفرق جہاد سے کہ جو اصلی بات ہے موڑ کر قبلہ حقیقت کی طرف لگائے کہ جو برکات آسمان و زمین کی اصل بنیاد ہے، غیر و غیرت کی راہ و رسم کو بیچ میں نہ آنے دے، تاکہ کسی حد تک وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض اس کے راز تک پہنچے، عالم غیب آسمانی کے تجلیات و انوار سے اس کے دل کو مختلف جہات اور متفرق کثرات برق الہی سے خاکستر ہو جائیں، حق تعالیٰ کی طرف سے اس کی دستگیری ہو، اور باطن قلب سے چھوٹے بڑے بت دستے ولایت بآبی سے شکستہ ہو کر گر جائیں۔ چونکہ اس داستان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ فصل دوم ہے استقبال کے بعض قلبی آداب۔ اے سالک اللہ کہ جب اپنے چہرہ ظاہر کو آپ عالم کے متفرق جہتوں سے موڑ چکے اور ایک نقطے کی طرف توجہ کر چکے تو اللہ کی فطرتوں میں سے دو فطرتوں کا آپ نے دعویٰ کیا جو دستے غیب نے آپ کی ذات کے خمیر میں پنہاں کی ہے، اور اللہ نے اپنے دستے جمال و جلال سے آپ کی طینت کو انہی سے خمیر کیا ہے، اور ان دو فطری حالتوں کو آپ نے ظاہری دنیاوی صورتوں میں ظاہر کیا، اور ان دو الہی فطرتوں کے نور سے محجوب نہ ہونے کا ثبوت پیش کیا کہ
ظاہر کو غیر سے ہٹا کے قبلے کی طرف توجہ کی کہ جو دست خدا اور قدرت خدا کا محل ظہور ہے۔ یہ دو الہی فطرتیں، ایک نقص و ناقص سے براعت، دوسرے کمال اور کامل سے عشق ہیں، اور یہ دونوں کے جن میں ایک اصلی ذاتی اور دوسرے طبعی ذلی ہے، ان فطرتوں میں ہیں کہ جن سے بلا استثناء تمام افراد بشر کا خمیر ہوا ہے۔ تمام سلسلہ بشری میں یہ دو فطرتیں موجود ہیں، چاہے وہ عقائد اور اخلاق، طبیعت و مزاج میں مختلف ہوں یا جگہ اور عادات کے اعتبار سے، جیسے دیہاتی، شہری، وحشی، متمدن، عالم، جاہل، مذہبی، مادہ پرست، چاہے خود ان فطرتوں سے محجوب ہوں کہ کمال اور نقص اور کامل اور ناقص کی تشخیص میں اختلاف کریں۔ ایک خوخار وحشی اور آدم کش انسان اسی کو کمال سمجھتا ہے کہ لوگوں کی جان اور ان کی عزت نفس پہ غلبہ کرے۔ وہ خوخاری اور آدم کشی ہی کو کمال سمجھتا ہے اور اسی میں ساری زندگی گزار دیتا ہے، اور دنیا طلب اور حب جاہ و مال رکھنے والا جاہ و مال کو کمال سمجھتا ہے اور اسی کا دل دادا ہے۔ مختصر یہ کہ جس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اپنے اسی مقصد کو کمال، اور جو اس میں کامیاب ہو اسے کامل سمجھتا ہے اور اس سے عشق رکھتا ہے، اس کے غیر سے متنفر ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور علماء ربانی اور ارباب معرفت اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو حجاب سے نکالیں، ان کے نور فطرت کو جہالت کے اندھیروں سے نجات دلائیں اور ان کو کمال اور کامل کی معانی سمجھائیں، کیونکہ اگر یہ مشخص ہو جائے کہ کمال کیا ہے اور کامل کیا ہے تو اس کی طرف توجہ دلانے اور غیر کو ترک کرانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی احتیاج نہیں رہتی، کیونکہ نور فطرت خود سب سے بڑا الہی رہنما ہے کہ جو تمام انسانی طبقات میں موجود ہے۔ اس الہی معجون یعنی نماز میں کہ جو قرب الہی کی معراج ہے، استقبال قبلہ اور ایک مرکزی نقطے کی طرف توجہ اور متفرق سمتوں سے روگرداں ہونا اور ہاتھ کھینچ لینا، فطرت کے بیدار ہونے اور حجابوں سے نور فطرت کے باہر آنے کا دعویٰ ہے۔ یہ کاملین اور اہل معرفت کے لیے حقیقت کا درجہ رکھتا ہے، اور ہم اہل حجاب کے لیے اس کا ادب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو یہ سمجھائیں کہ تمام دار وجود میں کامل علی الاطلاق کی ذات پاک کے سوا کوئی کمال اور کامل نہیں۔ وہی ذات مقدس ایسا کمال ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں، ایسا جمال ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں، ایسی فعلیت ہے کہ جس میں کسی قسم کا شائبہ نہیں، ایسی قوت خیر ہے کہ جس میں شر کی گنجائش نہیں، ایسا نور ہے کہ جس میں ظلمت کے لیے راہ نہیں۔ تمام دار وجود میں جو کچھ کمال و جمال، خیر و عزت، عظمت و نوریت اور فعلیت و سعادت پائی جاتی ہے، سب اسی ذات مقدس کے نور جمال کا فیض عام ہے۔ کوئی بھی اس ذات پاک کے ذاتی کمال میں شریک نہیں۔ کسی بھی موجود میں جو کچھ جمال و کمال اور نور و بہا ہے وہ اسی کے جمال و کمال اور نور و بہا سے ہے۔ مختصر یہ کہ اس کے جمال مقدس کا جلوہ نور ہی عالم کو نورانی بنائے ہوئے ہے، اسی نے اسے حیات اور علم و قدرت بخشی ہے، ورنہ سارا عالم وجود عدم کی ظلمت فنا کے پردے اور بطلان کی گہرائیوں میں چلا جاتا، بلکہ جس کا دل اس کی معرفت کے نور سے روشن ہے وہ بھی جمال جمیل کے نور کے علاوہ ہر چیز کو ازل سے ابد تک باطل اور ناچیز اور معدوم سمجھے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لبید شاعر کا یہ شعر سنا، خالق کے سوا جو بھی ہے سب باطل ہے، نعمت کوئی باقی نہیں، سب زائل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عرب نے جتنے شعر اب تک کہے ہیں یہ شعر ان میں سب سے زیادہ سچا ہے۔ جب تم اپنے قلب کو سارے دار وجود کا باطل ہونا، ذات مقدس کا کامل ہونا سمجھا، تو اب اپنے قلب کا رخ قبلہ حقیقی اور جمیل مطلق کے عشق کی طرف موڑنے اور جلوہ ذات مقدس کے علاوہ تمام دار وجود سے نفرت دلانے کے لیے فکری اعمال کی احتیاج نہیں، بلکہ خود اللہ کی بنائی ہوئی فطرت انسان کو فطری اور جبلی دعوت دے گا، اور وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، انسان کی لسان، ذات، قلب، زبان یہ حال بن جائے گی، اور انی لا احب الافلین انسان کی فطری زبان ہو جائے گی۔ لہٰذا اے فقیر یاد رہے کہ عالم کا وجود و عدم برابر ہے، یہ زوال پذیر، روح فنا اور باطل ہے،
کسی موجود کے پاس اس کی اپنی کوئی چیز نہیں، اس کی ذات میں کوئی جمال و بہا اور کوئی نور و ضیاء نہیں، بلکہ جمال و بہا ذات حق کے لیے مخصوص ہے، اور وہ ذات پاک کے جس طرح الوحیت اور واجب الوجود ہونے میں متفرد ہے، اسی طرح جمال و بہا و کمال میں بھی متفرد ہے، بلکہ خود اپنے وجود میں متفر ہے، جبکہ دوسروں کی پیشانی پر ذات عدم اور بطلان کی ذلت ثبت ہے۔ لہٰذا ان کے جو نور فطرت الہی کا مرکز ہے، باطل اور معدوم ہونے والی ناقص چیزوں کی مختلف اور متغرق جہتوں سے ہٹا لو اور مرکز جمال و کمال سے لگا لو۔ تمہارے قلب صافی اور ضمیر باصفا میں تمہاری فطرت کی زبان وہ ہو کہ جسے عارف شیراز نے یوں بیان کیا ہے: سوائے دوست اس دل میں سماتا ہی نہیں کوئی، سوائے دوست اس دل میں سماتا ہی نہیں کوئی، دو عالم غیر کو دے دو، ہمیں ایک دوست کافی ہے۔ وصل، یہ عظیم دستور ایک ایسا دستور ہے کہ جسے محجوبین کے لیے کہ جو اپنے حالات قلبیہ کو ہمیشہ محفوظ نہیں رکھ سکتے، وحدت و کثرت کو یکجا نہیں کر سکتے، حق و خلق دونوں کی طرف مناسب توجہ نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں جب حق کی طرف متوجہ ہوں، قبلہ رو کھڑے ہوں، تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے مایوس ہو جائیں اور مخلوق اور ان کے احوال سے کوئی امید نہ رکھیں، قلبی مشاغل اور روحی شواغل سے ہر طرح کا ناطہ توڑ دیں، یہاں تک کہ محضر حق میں حاضری کے لائق ہو جائیں اور عظمت کی جلووں میں سے کوئی جلوہ ہمارے سر روح میں پیدا ہو، اور جب نور عظمت کو اپنے مقدور کے مطابق دریافت کر لیں تو حق کی طرف اپنی بازگشت اور اس کے محضر مقدس میں اپنی حاضری کو یاد کریں۔ اس دن جس دن ہر شخص کے اعمال اس کے نزدیک ظاہر ہوں گے اور اپنے مولائے برحق کی طرف سب پلٹائے جائیں گے، اور تمام نفسانی خواہشات اور جھوٹے معبودوں پر خط بطلان کھینچ دیا جائے گا۔ لہٰذا ایسی عظیم الشان درگاہ میں تمام دار وجود جس کے جلوہ کمال میں سے ایک جلوہ ہے، ہمارے تمہارے جیسے مسکینوں کو خوف و امید کے قدموں سے جانا چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے، اور جب اپنی کمزوری، بے حالی، محتاجی، بے چارگی، فقر و ذلت پر نظر پڑے، ذات مقدس کی عظمت و حشمت، جلال کبریائی نظر آئے، اس مقام کے حضرات سے خوف و خشیت کا احساس کریں، اور جب اس کی رحمت و عطوفت بے حساب الطاف و کرامات پر نظر آئے تو پھر امید لگائے رکھیں۔ مقالہ ثالث ہے مقارنات نماز، اس میں بھی چند باب ہیں، جس کا باب اول ہے اذان اور اقامت کے چند آداب، اور ان میں آگے سے 5 فصلیں ہیں۔ فصل اول ہے مجموعی۔ سالک اللہ کو چاہیے کہ اذان میں قلب کے جو قوائے ملکوتیہ اور ملکیہ کا سلطان ہے، ملک و ملکوت کی مختلف سمتوں میں پھیلے ہوئے لشکروں کے درمیان محضر قدس میں حاضر ہونے کا اعلان کرے، اور جب حضور و ملاقات کا وقت نزدیک آ جائے تو ان کو تیار کرے، تاکہ اگر وہ عاشقان خدا اور مشتاقان لقاء ہے تو جلوہ ناگہانی سے دامن صبر ہاتھ سے نہ چھوڑ دیں، اور اگر محجوب و مہجور ہیں تو اسباب و آداب کے بغیر محضر مقدس میں نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے اذان کا اجمالی راز ملکوتی اور ملکی قوتوں اور لشکر الہی کے درمیان حاضری کا اعلان ہے، اور اس کا اجمالی ادب عظمت مقام اور اس کے خطرات، عظمت محضر و حاضر اور ممکن کی ذلت و فقر و فاقہ اور اس کے نقص و عجز کی طرف متنبہ ہونا ہے، اور یہ تعمیل حکم اور محضر میں حاضری کی استعداد سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر لطف و رحمت حق دستگیر نہ ہو اور نقص کی تلافی نہ فرما دے، اور اقامت ملکوتی اور ملکی قوتوں کو محضر میں استادہ کرنا اور بارگاہ میں حاضر کرنا ہے، اس کا ادب خوف و خشیت، حیا، ندامت اور لامحدود رحمت سے امید واسق رکھتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ اذان کی تمام فصلوں میں دل کو محضر و حضور و حاضر کی عظمت سمجھائے، اپنی ذلت، عاجزی، قصور کو اپنا نصب العین قرار دے، تاکہ ایک طرف خوف و خشیت پیدا ہو اور دوسری طرف رحمت واسعہ اور الطاف کریمانہ کا خیال دل میں لائے، تاکہ امید واسق اور شوق عاشقی پیدا ہو۔ اس طرح قلوب پر عشق پر شوق اور جذبہ غلبہ کرتا ہو، اور محبت و عشق کے قدموں کے سہارے محضر انس میں قدم رکھتے ہیں، اور ان کے دل اسی غیبی شوق اور جذبے سے نماز کے آغاز سے انجام تک عشق محضر و حاضر کے ساتھ ذکر و فکر حق سے معانقہ کرتے ہیں۔
سب سے عمدہ انسان وہ ہے کہ جو عبادت خدا سے عشق کرتا ہو، اس سے بغلگیر ہو، دل و جان سے اس کو چاہتا ہو اور اپنے بدن کو اس میں مشغول رکھے، کسی دوسری شے سے اس کو اشتغال نہ ہو۔ ایسے شخص کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اس کی دنیا راحت و آرام سے گزر رہی ہے یا سختی اور مشقت سے۔ وسائل الشیعہ اور قلوب پر خوف پر عظمت کی سلطنت تجلی کرتی ہے اور قہاریت کا جذبہ ان پر غالب ہوتا ہے اور ان کو خود سے بے خود بنا دیتا ہے۔ خوف و خشیت سے ان کے دل پگھل جاتے ہیں، اپنا ذاتی قصد اور اپنی ذلت و عاجزی کا احساس انہیں ہر چیز سے روکے رکھتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے دلوں کو خوف خدا نے شکستہ کر دیا ہے اور ان کو بولنے سے روک دیا ہے۔ بحار الانوار۔ اولیاء کاملین کے لیے حق تعالیٰ کبھی تو اپنے لطف کی تجلی فرماتا ہے اور ان کا عشق اور جذبہ محبت ہی خود ان کا رہنما بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت کا انتظار فرماتے رہتے تھے اور نماز سے ان کی عشق اور شوق میں شدت پیدا ہوتی جاتی تھی اور اپنے مؤذن بلال سے فرماتے تھے، ارحنا یا بلال۔ اور کبھی اپنی عظمت و سلطنت کی تجلی ظاہر فرماتا ہے اور اولیاء کے دلوں میں خوف و خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی علیہم السلام کے بارے میں ایسے خوف و خشیت کے حالات منقول ہیں، اور کبھی اولیاء کو ان کے قلب کی طاقت اور ان کی وسعت ظرف کے مطابق تجلی جمی احدی دکھاتا ہے۔ رہ گئے ہمارے جیسے دنیا میں اشتعال رکھنے والے محجوب اور مادیات کے زندان اور خواہشات اور تمناؤں کی زنجیروں کے قیدی، اور سادات عقلیہ الہیہ سے محروم لوگ جنہیں مادیات کے خمار نے صبح ازل سے اب تک ہوش میں نہیں آنے دیا اور خواب گراں سے بیدار نہیں ہونے دیا، ان قسموں سے باہر اور ان بیان کے دائرے سے خارج ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے آداب حضور دوسری طرح کے ہیں اور قلبی آداب کی دوسری شکل ہے، لیکن ان میں جو چیز سب سے مقدم ہے وہ یہ ہے کہ قلب سے اللہ کی مہربانی سے نا امیدی اور رحمت خدا سے مایوسی کو نکال دیں، کیونکہ یاس و نا امیدی ایک بڑا ابلیسی لشکر اور شیاطین جن و انس کے وسوسے ہیں۔ یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایسے مقامات ہیں کہ جو خاص اشخاص کے قد و قامت کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ ہماری امیدوں کا ہاتھ ان تک پہنچنے سے کوتا اور انسان کا قدم سیر عاجز ہے، لہٰذا ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جس کا سر ہو نہ پیر، یعنی سر و دست ہو کر مادی زمین پر ہی نہ پڑے رہ جائیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وہم ہے۔ ہاں، میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ کامل اہل اللہ کا خاص درجہ کسی کو بھی میسر نہیں ہے، لیکن معنوی مقامات اور الہی معارف کے بے شمار مراتب اور لاتعداد مدارج ہیں، جن میں سے اکثر مقامات اور معارف اور حالات و مدارج کا حاصل کرنا نوع بشر کے لیے ممکن ہے، بشرطے کہ اپنی سرد مہری اور سست گامی کو بالائے طاق رکھ دیں۔ اہل جہل و عناد کی تنگ نظری خدا کے بندوں کے دلوں میں تو اب ہمارے لیے ادب حضور یہ ہے کہ اول امر میں کہ جب ہم حس اور ظاہر کے مرتبے سے آگے نہ بڑھے ہوں، دنیاوی عظمت و جلالت کے سوا کچھ نظر میں نہ ہو، اللہ کی غیبی عظمتوں سے بے خبر ہوں، اس وقت محضر حق کو ایک عظیم الشان سلطان کی بارگاہ جیسا سمجھیں، جس کی عظمت کا ادراک دل کو ہو چکا ہے، اور اپنے دل کو یہ سمجھائیں کہ تمام عظمتیں، جلال و کبریائی عالم ملکوت کی عظمت کا ایک جلوہ ہیں، جس نے اس عالم میں نزول کیا ہے۔ عالم ملکوت دوسرے غیبی عوالم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد قلب کو یہ سمجھائیں کہ عالم حق تعالیٰ کی مقدس بارگاہ ہے اور حق تعالیٰ ہر جگہ ہر شے میں موجود ہے، بالخصوص نماز میں، کہ جو اس کی طرف سے حاضری کا مخصوص اذن اور حضرت احادیث کی جانب سے ملاقات اور مراودت کی خاص وعدہ گاہ ہے۔ جب ہم نے قلوب کو عظمت اور حاضری کا احساس دلا دیا، چاہے شروع میں تکلف زحمت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، تو پھر رفتہ رفتہ قلب انس پیدا کر لے گا، یہ مجاز حقیقت کی شکل اختیار کر لے گا، اور جب ہم نے مالک الملک اور سلطان السلاطین کی بارگاہ میں حاضری کے قلبی آداب کو عملی شکل دے دی اور ظاہری حاضری کے آداب بجا لائے، تو دل میں بھی ضرور تاثیر پیدا ہوگی، قلب میں عظمت کا احساس پیدا ہوگا، دھیرے دھیرے انسان مطلوبہ نتائج حاصل کر لے گا۔ اسی طرح خدا کا عشق اور محبت بھی ریاضیات سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شروع میں حق تعالیٰ کی سوری رحمتوں اور حصی احسانات کا دل کو احساس دلانا چاہیے۔ مقام رحمانیت و رحیمیت
منعمیت کو دل میں جاگزیں کرنا چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ دل مانوس ہو جائے، ظاہر کا اثر باطن پر پڑنے لگے، مملکت باطن آثار جمال سے نورانی ہونا شروع ہو جائے، پھر مطلوبہ نتائج حاصل ہوں۔ کیونکہ انسان اگر کسی کام کے لیے قیام کرتا ہے اور راہ خدا میں جہاد کرتا ہے تو خدا اس کا دستگیر ہوتا ہے، اپنے غیبی ہاتھ سے اسے عالم مادیات کی تاریکیوں سے نجات دلاتا ہے، اس کے دل کی اندھیری زمین کو اپنے نور جمال سے روشن کر دیتا ہے اور اس زمین کو روحانی آسمان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23۔ جو شخص کوئی نیک کام انجام دیتا ہے ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیتے ہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ فصل دوم ہے اذان اور اقامت کی تکبیرات کے بعض اسرار اور آداب۔ اذان چونکہ محضر ربوبیت میں نفس کی تمام ظاہری باطنی قوتوں کی حاضری کا اعلان ہوتا کہ تمام اسماء صفات شیون و آیات کی مناسبت سے اس کی حمد و ثنا کریں، کیونکہ جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا کہ نماز اس ذات مقدس کی ایک جامع حمد و ثنا ہے اور اس حمد و ثنا کا مورد ذات حق ہے، اس میں اعظم کے ذریعہ جلوے کے لحاظ سے کہ جو وحدید کے حضور میں جمع اسما کا مقام احادیث ہے اور آیان و اسماء عینیہ کے سامنے جمع اور تفریق اور ظہور و بطون کے ذریعے تجلی کا مقام ہے، لہٰذا سالک پہلے تو اس جامع شان کے مطابق ذات مقدس کی کبریائی کی طرف متوجہ ہو، پھر اس کی عظمت و کبریائی کا اعلان کرے، اولاً اپنی مملکت کی ملکی ملکوتی قوتوں کے ذریعے، ثانیاً مملکت نفس میں پھیلی ہوئی قوتوں کے ملکوت پر موکل ملائکہ اللہ کے ذریعے، ثالثاً عالم غیب و شہادت کے موجودات کے ذریعے، رابعاً ملکوت سماوات و ارضین پر موکل ملائکہ کے ذریعے، اس کے بعد 4 تکبیروں کے ذریعے مملکت داخلی اور خارجی کے عوامل غیب و شہادت کے تمام باشندوں میں اس میں اعظم کی کبریائی کا اعلان کر دے۔ یہ خود ذات مقدس کی حمد و ثنا سے اپنی عاجزی کا اعلان اور اقامہ نماز سے اپنے قصور کا اعتراف ہے، اور یہ خود ان امور میں سے ہے کہ جو سلوک میں شامل ہیں، ان آداب میں سے ہے کہ جو ثنا اور عبادات میں داخل ہیں اور جو نماز کے تمام احوال میں سالک کا نصب العین ہونا چاہیے۔ اسی لیے اذان و اقامہ میں تکبیر کی تکرار ہوتی ہے اور نماز میں تو تکرار ہوتی ہی رہتی ہے، اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتے وقت اسے دہرایا جاتا ہے تاکہ سالک کے دل میں خود اپنی ذات کا نقص قصور اور ذات مقدس کی بزرگی اور کبریائی متمکن ہو جائے۔ اسی سے تکبیر کا ادب بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سالک کو چاہیے ہر تکبیر میں اپنے دل تمام قوتوں کو اپنا عجز اور خدا کی کبریائی یاد دلائے۔ دوسرے رخ سے ممکن ہے کہ اذان کی پہلی تکبیریں کسی مقام کی طرف اشارہ ہوں، اس طرح پہلی تکبیر سے توصیف ذاتی کی طرف اشارہ ہو، دوسری تکبیر سے توصیف وصفی کی طرف اشارہ ہو، تیسری تکبیر سے توصیف اسمائی کی طرف اشارہ ہو، اور چوتھی تکبیر سے توصیف فعلی کی طرف اشارہ ہو۔ گویا کہ سالک کہتا ہے کہ اللہ توصیف ذات یا تجلیات ذاتیہ سے، توصیف صفات یا تجلیات صفاتیہ سے، توصیف اسماء یا تجلیات اسمائیہ سے، اور توصیف افعال یا تجلیات افعالیہ سے بڑا اور بالا تر ہے۔ اللہ اکبر کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس کی کیفیت کی نفی کرے، گویا اذان دینے والا کہتا ہے خدا اس سے بالا تر ہے کہ وصف کرنے والے اس کو صفت کو جیسی وہ ہے ادراک کریں، وصف کرنے والے اپنے ادراک کے بقدر تو اس کا وصف بیان کرتے ہیں، اس کے جلال و عظمت کے بے قدر نہیں۔ خدا اس سے بہت بلند و برتر ہے کہ توصیف کرنے والے اس کی صفت کا ادراک کر لیں۔ تکبیرات کے اہم آداب میں یہ ہے کہ سالک مجاہدہ کرے اور قلبی ریاضتوں سے قلب کو حق تعالیٰ کی کبریائی کا محل قرار دے اور کبر شان و عظمت و سلطان اور جلال اللہ کی ذات میں منحصر قرار دے، دوسرے موجودات کی کبریائی کا سلب کرے، اور اگر دل میں کسی کی برائی کا کوئی اثر ہو اور اس کو حق کی کبریائی کے پرتو کی حیثیت سے نہیں دیکھتا اور سمجھتا ہے تو اس کا دل مریض ہے، اس پر شیطان کا تصرف ہو چکا ہے، اور اکثر تصرفات شیطانی کی وجہ سے دل میں حق سے زیادہ غیر حق کی کبریائی کا تسلط ہو جاتا ہے، قلب غیر حق کو حق سے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اس صورت میں انسان کا شمار منافقین کی فہرست میں ہوتا ہے، اور اسی مہلک مرض کی علامت یہ ہے کہ انسان مخلوق کی خوشنودی کو خوشنودی حق پر مقدم کرتا ہے اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے وہ مصباح الشریعہ میں ہے کہ جس کا ترجمہ اس میں مینشن نہیں ہے۔
بہرحال یہیں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب تم تکبیر کہو تو اس ذات مقدس کی بارگاہ کبریائی میں عرض سے فرش تک ہر چیز کو چھوٹا اور معمولی سمجھو، کیونکہ خداوند عالم اگر کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ تکبیر تو کہہ رہا ہے لیکن اس کی دل میں تکبیر کی حقیقت کے بارے میں کوئی کھوٹ ہے، یعنی اس کا دل زبان سے جو کچھ کہا ہے اس کی موافقت نہیں کرتا، تو فرماتا ہے اے دروغ گو، مجھ سے فریب کرتا ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ اپنی یاد کی حلاوت سے تجھے محروم ہی کر دوں گا، اپنے قرب سے تجھے محجوب ہی رکھوں گا اور اپنی مناجات کی خوشی سے تجھے دور ہی رہنے دوں گا۔ اے عزیز، یہ جو ہمارے قلوب بے تدبیر ذکر خدا کی حلاوت سے محروم ہیں اور یہ جو اس ذات مقدس سے مناجات کی لذت سے ہماری روح کے کام و دہن نا آشنا ہیں، قرب بارگاہ میں رسائی سے محجوب اور تجلیات جلال و جمال سے محروم ہیں، ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل بیمار ہیں اور دنیا کی طرف توجہ اور زمین پر ہمیشہ رہنے کے خیال نے، مادیات کے تاریک پردوں نے ہم کو کبریائی حق کی معرفت اور انوار جلال و جمال سے محروم کر دیا ہے۔ جب تک ہم موجودات کو مستقل ابلیسی نظر سے دیکھے جائیں گے اس وقت تک شراب وصل کو چکھنا، لذت مناجات کو پانا ممکن نہیں۔ جب تک عالم وجود میں ہم کسی انسان کی کبریائی کو مانتے رہیں گے اور تعینات خلقیہ کے بتوں کے حجاب میں رہیں گے اس وقت تک ہمارے دل میں حق تعالیٰ کی کبریائی کی حاکمیت تجلی نہیں کرے گی۔ لہٰذا تکبیر کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ سالک تکبیر کی صورت سے واقفیت حاصل کرے، تنہا لفظ اور صرف زبان سے ادا کر لینے پر اکتفا نہ کرے بلکہ پہلے برہان کی قوت علوم الہیہ کے نور سے کام لے کر قلب کو باخبر کرے کہ کبریائی حق کے لیے مخصوص ہے، عظمت و جلال اسی ذات پاک کی بارگاہ کے لیے ہے، باقی عالم امکان کے تمام باشندے اور جملہ جسمانی اس کے بعد ریاضت کی قوت بار بار درگاہ الہی میں آمد و رفت اور پوری طرح انس پیدا کر کے قلب کو اس لطف الہی سے زندہ کرے، اسے عقلی اور روحانی حیات بخشے۔ جب ممکن کا فقر اور اس کی ذلت اور حق تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی سالک کا نصب العین ہو جائے گی، تفکر اور تذکر نصاب حد تک معین ہو جائے گا، قلب کو انس اور سکون حاصل ہو جائے گا، تو تمام موجودات میں حق تعالیٰ کی کبریائی جلال کا چشم بصیرت سے مشاہدہ کرنے لگے گا اور قلبی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا۔ اس کے بعد مناجات کی لذت اور ذکر خدا کی حلاوت کا احساس کرنے لگے گا، قلب کبریائی حق تعالیٰ کی فرما روائی کا مرکز بن جائے گا، مملکت کے ظاہر و باطن میں آثار کبریا ظاہر ہوں گے، قلب و زبان اور سر و علن سب ایک ہو جائیں گے، قوائے ظاہر و باطن اور ملک و ملکوت سب تکبیر کہیں گے، ایک گہرا پردہ ہٹ جائے گا اور حقیقت نماز کی ایک مرحلہ یعنی معراج قرب نزدیک آ جائے گی۔ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں سے بعض باتوں کی طرف ایک حدیث میں اشارہ آیا ہے کہ جو علل الشرائع سے نقل کی گئی ہے، یہ طولانی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے جس میں امام علیہ السلام نے وصف معراج پر روشنی ڈالی ہے۔ اس حدیث شریف میں ہے کہ خدائے عزیز و جبار نے پیغمبر پر نور کی ایک محمل نازل کی جس میں 40 طرح کے انوار تھے کہ جو عرض الہی کے اطراف میں اس طرح حلقہ کیے تھے کہ ہر دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ ان میں سے ایک نور زرد تھا، لہٰذا ادھر زرد ہی زرد روشنی پھیلی، ایک نور سرخ تھا، ادھر سرخ ہی سرخ روشنی پھیلی، یہاں تک کہ بیان کرتے کرتے امام علیہ السلام نے کہا کہ پس پیغمبر اس میں بیٹھے اور آسمان دنیا کی طرف بلند ہوئے، یہ دیکھ کر ملائکہ آسمان میں ادھر ادھر بھاگ گئے، اس کے بعد سجدے میں گر کر کہنے لگے پاک اور پاکیزہ ہے ہمارا پروردگار، ملائکہ اور روح کا پروردگار، یہ نور ہمارے پروردگار کے نور سے کس قدر مشابہ ہے۔ پھر جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پر ملائکہ خاموش ہو گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے اور ملائکہ مجتمع ہوئے اس کے آئے اور گروہ در گروہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرنے لگے۔ اس حدیث شریف میں بڑے اسرار ہیں کہ جن تک پہنچنے سے ہماری آرزوؤں کا ہاتھ قاصر ہے۔ اس حدیث سے متعلق جو چیز بیان کرنے کے لائق ہے وہ ہمارے مقصد کتاب سے خارج ہے، جیسے محمل نور کے اترنے کا راز، کثرت نوعیہ کا راز، 40 کے عدد کا راز، اسے نازل کرنے کا الہی راز، عرش کے ارد گرد ان کے احاطہ کرنے کا راز، اس مقام میں عرش کی حقیقت، زردی کے زرد ہونے، سرخی کے سرخی ہونے کا راز، فرشتوں کے اطراف آسمان میں چلے جانے کا راز،
فرشتوں کے سجدہ کرنے اور تسبیح و تقدیس کا راز فرشتوں کا اس نور کا نور خدا سے تشبیہ دینے کا راز، اور دوسرے راز کہ جن میں سے ہر ایک کے اطراف اور جوانب کا بیان طولانی ہے۔ جو کچھ اس مقام کے مناسب اور ہمارے مقصد پر شاہد ہے وہ یہ کہ ملائکہ جبرائیل کی تکبیر کی آواز سن کے خاموش اور مطمئن ہو گئے، اور ولی مطلق کی شمع جمع کے گرد مجتمع ہوئے، اور تکبیر کی وجہ سے پہلا آسمان فتح ہوا۔ عروج اللہ کی راہ کا ایک پردہ چاک ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ پردے کہ جو اذان میں ہٹتے ہیں ان پردوں کے علاوہ ہیں جو تکبیرات افتتاحیہ کے ذریعے چاک ہوتے ہیں، کہ شاید بعد میں ان کی طرف اشارہ آئے انشاءاللہ۔ اور شاید یہ جو اقامت میں 2 تکبیریں ہیں اس لیے ہیں کہ سالک نے اپنی قوتوں کو بارگاہ الہی میں قائم کر لیا، کثرت سے ایک حد تک وحدت کی طرف رخ کر چکا، اور اب تکبیر ذات و اسما یا تکبیر اسما اور صفات کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تکبیر ذات و اسما ہی میں تکبیر صفات بھی شامل ہوں۔ اس کے بعد فصل 7 ہے الوحیت کی شہادت کے آداب اور اذان اور نماز سے اس کا رابطہ، کہ انشاءاللہ کہ وہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کریں گے۔ اس کتاب میں جیسے کہ پہلے بھی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ اس کے مطالب فلسفیانہ ہیں، کبھی کبھی اس کو پڑھتے ہوئے شروعاتی الفاظ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جب بیچ میں پہنچتی ہوں تو کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ خدا ہمارے دلوں کو، ہمارے اذہانوں کو، ہمارے قلوب کو اتنا کھولے کہ ہم واقعاً اس کتاب کو سمجھ بھی سکیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ در حقیقت اگر اس کتاب کا کوئی ایک بھی جملہ ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس پر عمل کریں، یہی ہماری معراج ہو۔ امید ہے کہ یہ جو کتاب ہے آداب نماز، اس نے آپ کے اور میرے دل میں نماز کی ایک نئی تڑپ پیدا کی ہوگی۔ اس روحانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔